کی بارگاہ کی قربت دے دی ہے۔ جو سارے دوسرے لوگوں کے لیے خیر سوچتا ہے تو سمجھ لیں کہ ولایت کا اثر ہے، کیونکہ خیر کی سوچنے رکھنے والے ہی ایمان والے ہوتے ہیں، اور جن کو ایمان نصیب ہو جائے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے دوست ہیں، تو وہ ولی المومنین ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمام مومنین کا ولی ہے۔ اور پہلے وہ اپنا ولی بناتا ہے، ان کا ولی بنتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، توبہ نصیب ہی تب ہوتی ہے جب اللہ توبہ کی نظر کرتا ہے، اپنی نظر کرم اس کی طرف، بندے کی طرف کرتا ہے نا، تو بس اس خوش نصیب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصیب ہوتی ہے۔ ہر ایک کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، وہ ہوتے انسان ہیں۔ مومن اور کافر کی پہچان میں کیا چیز ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا، تصویر بھی، شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے، رنگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، زبانیں بھی ایک جیسے بولتے ہیں۔ فرق کب پڑتا ہے؟ جب ہدی للمتقین سامنے آتا ہے کہ جس کو اللہ تقوی کی دولت عطا فرما دے، ان کو قرآن کا نور بھی میسر آتا ہے، رسول کی بارگاہ کی قربت کا نور بھی میسر آتا ہے، مومنین کی صحبت کا نور بھی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کی قربت کا نور بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ ادھر سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ کن کو اپنا دوست بناتا ہے؟ جن کو ایمان کا نور نصیب ہو جائے کہ اس نے میری ذات کی عظمت و کبریائی کو قبول کیا تو ہمارا دوست ہی تو ہوگا۔ اب وہ جب مومنین کا دوست ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تمام تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی میں اس کو لے آتا ہے۔ یعنی اس بندے میں تاریکیاں نہیں رہنے دیتا۔ بڑی تاریکیاں ہیں، عقائد کی تاریکیاں ہیں، انسان کی خیر خواہی کی نفی کرنے کی تاریکیاں ہیں، حسد اور بغض کی تاریکیاں ہیں، تکبر کی تاریکیاں ہیں، پتہ نہیں کتنی تاریکیاں ہیں جس میں انسان غوطے لگاتا رہتا ہے۔ تو بندہ ان میں سے نکلتا کون ہے؟ جس کو مالک ان تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آئے، ایمان کے نور سے اس کے من کو روشن و منور کر دے، صرف وہی نکالنے والا ہے، اور وہ نکال کے اپنی بارگاہ کی قربت اور اپنے نبی کی بارگاہ کی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی دوستی ہوتی ہے۔ جس کے آپ دوست ہیں یا جو آپ کا دوست ہے، آپ کب گوارا کرتے ہیں کہ یار یہ جہنم کی آگ میں جلے؟ کب گوارا کرتے ہیں کہ اس کا گھر جل جائے؟ کب گوارا کرتے ہیں کہ یہ قتل ہو جائے، اس کی جان چلی جائے؟ کب گوارا کرتے ہیں کہ اس کا مال ضائع ہو جائے؟ کب گوارا کرتے ہیں کہ اس کی عزت و ناموس لٹ جائے؟ تو دوستوں کی دوستی کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے خیر سوچتا ہے اور برائی سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر نبی کا یہی فریضہ تھا کہ وہ انسانوں کو گرفت سے بچائیں، برے انجام سے بچائیں۔ اس لیے مومنین ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اپنی زبان پر ہمیشہ یہ کلمہ رکھتے تھے، باری تعالیٰ سب کا بھلا سب کی خیر۔ یہ ایمان کا نور تھا۔ ایمان کا نور یہ ہے کہ بندہ سب کے لیے خیر سوچے۔ اور میں یہ اپنے تمام طلباء کو
اپنے شاگردوں کو، اپنے پاس پڑھنے والوں کو، ساروں کو ایک سبق رٹاتا ہوں کہ ایمان خیر اور بھلائی کی سوچ کا نام ہے۔ جس کو اللہ نے یہ خیر کی سوچ عطا کر دی، سمجھ لیں کہ وہ صاحب نور اور صاحب ایمان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو، اپنے نبی کے غلاموں کو، اپنی بارگاہ سے قربت رکھنے والوں کو یہی تو کام کرتا ہے کہ تاریکیوں سے نکالتا ہے اور اپنے نور کے حالہ میں، اپنے نور کے دائرہ میں مومنین کو لے آتا ہے۔ مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کے نور کے حالہ سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کی قربت جن کو نصیب ہوتی ہے وہ نور علی نور ہوتے ہیں۔ اس میں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس کو جتنی زیادہ مالک الملک کی قربت نصیب ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ صاحب نور ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جس سے لوگ نفع پائیں۔ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ بہترین شخص ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب ان کے ظاہر کو، ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے اولیاء کی اور اچھے خوبصورت صاحب ایمان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہ ولایت کی پہلی نشانی ہے۔ اولیاء کی نشانی، رنگ اس کا کالا ہو تب بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ آقا علیہ السلام کے ارشادات سننے کے بعد مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ فاروق اعظم ان کو سیدنا بلال کیوں پکارتے تھے۔ حضرت بلال کو جب فاروق اعظم پکارتے تو کہتے سیدنا بلال، ہمارے آقا اور سردار بلال۔ یہ کس سے آیا تھا؟ یہ اس سے آیا تھا کہ اللہ نے ان کے من کو وہ نور عطا کیا تھا جو ان کے چہرے پر نور چمکتا تھا۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، پہلی نشانی یہ ہے بندہ مومن کی، صاحب ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جب دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے عمل کو دیکھیں تو آخرت یاد آ جائے کہ یہ کیا اعمال کرتا ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس کا ہر کام حسن پر مشتمل ہے، ہر کام خوبصورت کرتا ہے، یعنی حسن اعمال کا پیکر ہے۔ من میں ایمان کا نور آتا ہے تو چہرہ بے نور نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کا نور انسان کے چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ رنگ کچھ بھی ہو، زبان کوئی بھی بولتا ہو، اس کے لیے نہ پنجابی کی شرط ہے نہ عربی کی شرط ہے۔ زبان سے ولایت نہیں ملتی، دل کی اصلاح سے ولایت ملتی ہے، کیونکہ ایمان آتا ہی اس دل میں ہے جس کو مالک الملک روشن کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیار و عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو وہ اس کے وضاحت فرمائی کہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں الذین
اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ وشرار الخلق، اور بدترین لوگ اس کے مقابلے میں، یہ خیار الناس بہترین لوگ، اور اس کے مقابلے میں بدترین لوگ۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ المشاؤون بالنمیمت، جو چغلیاں کھاتے ہیں، ایک کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے تو ان کا چہرہ بھی نور سے چمکتا دمکتا ہے، اور جو بدترین لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے۔ وہ چغلیاں کھاتے ہیں اور اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المشاؤون بالنمیمت، یہ بدترین لوگوں کی پہلی نشانی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کی کہ چغل خور ہوتے ہیں، چغلیاں کھانے والے۔ یہ ایک نشانی بتائی۔ دوسری نشانی بتائی المفرقون بین الاحبۃ، ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی محبت پیار رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ شیطنت اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ محبوبوں کے درمیان ان کے ذہنوں میں اپنا شر ڈال کے نفرتوں کا اظہار اور نفرتوں کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش، یہی شیطان کا ایک کام ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس شیطان کی تعریف اس آخری صورت میں فرمائی کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنت والناس، یہ نفرتیں پیدا کرنے والے شیطان ہیں، اور شیطان صرف ابلیس نہیں ہے بلکہ جنوں میں بھی بے شمار شیطان ہیں اور لوگوں میں بھی بے شمار شیطان ہیں۔ بس جو بندہ بھی لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر کے ان کی دوستیوں کو ختم کر کے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے، سمجھ لیں کہ شیطان ہے، اس کا اللہ کی ولایت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے دوست لوگ ہوتے ہیں وہ جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے۔ یہ مالک الملک کا فیصلہ ہے، اور اسی سے بچاؤ کے لیے پوری سورت نازل فرمائی۔ آخری سورت جس پر قرآن پاک ختم ہوتا ہے وہ جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگوں کے درمیان وسوسہ اندازی کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش کرتا ہے، مالک الملک کی بارگاہ میں سکھایا کہ میری بارگاہ میں مانگا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے اپنی حفاظت کے نور میں لے لے اور اپنے دائرے میں لے لے، تاکہ ہم دلوں کو جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ میاں بیوی کے درمیان شیطان اسی طرح کی بدگمانیاں پیدا کر کے ان کے اس عقد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو ہاروت و ماروت آئے تھے ملائکہ، ٹھیک ہے، تو جب یہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جادوگر یہی تو کام کرتے ہیں۔ کاہن کیا کام کرتے ہیں؟ یہی تو کام کرتے ہیں۔ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ یہی تو کام کرتا ہے۔ نفرتیں پیدا کرنا شیطان کا کام ہے، دلوں کو جوڑنا رحمان کا کام ہے۔ جو رحمانی ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نفرتیں پیدا نہیں کرتے، وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دوسرے کی نفرتیں ختم کر کے ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ بول کر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان دلوں کو جوڑنے کی بات کرے وہ جھوٹ بول کر بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیس الکاذب، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ پھر بھی سچا رہتا ہے کیونکہ اس نے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کے نبی کا کام ہے،
اللہ کے نبی کی چوکھٹ سے منسلک مومنین کا کام ہے، یہی صدیقین کا کام ہے، یہی شہداء کا کام ہے، یہی صالحین کا کام ہے، یہی مومنین کا کام ہے، جس کے لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کرتا کیا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں اور تاریکیوں سے ان کو نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ لوگ نور بشر کے مسئلوں میں پڑھتے ہیں، مومنین سارے صاحب نور ہوتے ہیں۔ جب ایمان آتا ہے تو سراپا نور بن جاتا ہے، یہ کثافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جن کے دلوں کو اللہ نے صاحب نور، صاحب ایمان بنایا ہے، وہ صاحب نور ہی تو ہوتے ہیں، تبھی تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جس دل میں ایمان آ جائے، تو میں نے بتایا کہ جس کا من سمر جائے، اخلاق نبوی کا پیکر بن جائے، اس کو اللہ ولی کہتا ہے۔ پہچان ہی صرف یہ ہے کہ اولیاء حسد سے پاک ہوتے ہیں، نہیں حسد نہیں کرتے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ زوال نعمت کو، کہ اس کو یہ نعمت کیوں میسر آئی۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نعمت میسر آتی ہے، کامیابی سرخروئی، کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ پاس ہوتا ہے، تو مومنین اپنے من میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ مالک الملک نے میرے بھائی کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ اور جو اس کے مقابلے میں شیطان ہوتے ہیں، وہ اس سے حسد اور بغض سے بھر جاتے ہیں کہ یہ اس کو نعمت کیوں ملی، یہ مالک الملک اس سے چھین لے۔ حاسدین چھیننے کی باتیں کرتے ہیں، اور مومنین ملنے کی باتیں کرتے ہیں کہ مالک الملک تو نے مجھے ایمان کا نور عطا کیا ہے، ساری دنیا کو ایمان کا نور عطا فرما دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم رات دن ایک ہی تو کام کیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے، تم لپکنے کے لیے تیار ہو کہ تم اس گڑھے میں گر جاؤ، میں صرف یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے تو آیا ہوں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تمہیں اخلاق حسنہ کا پیکر بنا دوں، اور اخلاق حسنہ خیر کی سوچ کا نام ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مومنین کو، اپنے غلاموں کو یہی تو سبق سکھایا۔ بس جس کو جتنے اخلاق حسنہ میسر آئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک الملک نے نبی کی بعثت کے مقصد میں سے جو مکارم اخلاق کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ نے آپ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے کہ نبی کے اخلاق کو آپ کے اندر پیدا فرما دیں۔ اس حدیث میں جس میں نے شرار الناس کی تعریف آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی، پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ چغل خور ہوتے ہیں، دوسری نشانی یہ تھی کہ مفرقون بین الاحبۃ، ایک دوسرے کے محبتوں میں سرشار لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جدا جدا کر دیتے ہیں، اکٹھا رہنے نہیں دیتے۔ یہ اکٹھا رہنے کی بے شمار صورتیں ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا غلط بندہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی چغلیاں، اسی کو چغلی کہتے ہیں کہ اس کی برائیاں بیان کرو، اور اس کی برائیاں بیان کر کے وہ لوگوں کے اس کے ساتھ دلوں میں پیدا ہونے والی محبتوں کو ختم کر کے نفرتیں پیدا کریں اور معاشرے کو انتشار کا شکار کر دیں، منتشر ہو جائیں مسلمان، ایک دوسرے کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور آج کے دور کی سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی مصیبت کہ مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونا نصیب نہیں ہوتا، ورنہ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو
ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکارم اخلاق کی صورت میں دکھایا۔ جس دن ہم نے تہیہ کر لیا اور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا اور دوسروں کو اپنے ایمان سے نکالنے کا، قیامت کے دن کئی لوگوں سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو مومن بنایا؟ اللہ ماشاء اللہ ہمارے تو لوگ ہوں گے باری تعالیٰ ہم نے کافر بہت بنائے ہیں، فلاں کو بھی کافر ایمان کے سے دائرے سے نکالا، فلاں کو بھی نکالا، فلاں کو بھی نکالا۔ او خدا کے بندو، ایمان والا بچہ کون ہے؟ ساروں کو تو نکال دیا۔ تو ایک بندے کو ایمان کے دائرے میں داخل کرنا اور مسلمان بنانا دنیا و مافیا کی ساری دولتوں سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو دو نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں، اور کہ وہ ایک دوسرے کی محبتوں جہاں تھیں، جہاں رشتہ داریاں تھیں، بہن بھائی تھے، ایک دوسرے کی محبتوں کے سرشار لوگ تھے، ایک دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والے تھے۔ ہم نے وہ قربانیوں کے منظر اپنے بچپن میں دیکھے ہیں، ہم نے بنتے بھی دیکھے، ٹوٹتے بھی دیکھے۔ آج کا دور بندنے کا دور نہیں ہے، آج کا دور ٹوٹنے کا دور ہے۔ ہم نے بھائیوں کو قتل کرتے دیکھا ہے، خون کے سارے رشتے تباہ و برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ کہاں خون کا رشتہ اتنا اعلیٰ خون کا رشتہ ہوتا تھا کہ وہ خون کا رشتہ ہی اتنی محبت کے جذبات کو ابار دیتا تھا کہ اس کی کروڑوں خطاؤں کو بھی معاف کرنے کا داعیہ من میں پیدا کر دیتا تھا۔ تو جب دل سنورتا ہے تو محبتیں جنم لیتی ہیں، اور جن کو دل میں محبتیں جنم لیتی ہیں وہی صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اس آیت کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ مومنین کا دوست ہے، کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی میں لاتا ہے۔ اندازہ کریں، ایک رات کی تاریکی آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر روشنی نہ ہو تو تاریکی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ ہاتھ نظر آتا ہے تو روشنی میں نظر آتا ہے، رات کی گھپ اندھیرے میں تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو مومنین کا کام روشنی پیدا کرنا ہے، تاریکی پیدا کرنا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگلے حصے میں فرمایا والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں وہ بھی بندوں کی طرح ہماری طرح ہی ایک جیسے انسان، اس کے بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، کرتوتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کافر کون ہے۔ والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں ان کا کیا کام ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، مومنین کا دوست اللہ ہوتا ہے اور کافروں کا دوست شیطان ہوتا ہے، شیطان ان کا دوست ہوتا ہے۔ اب جس کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مومنین جس نور اور روشنی میں ہوتے ہیں نا، ان سے پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو تاریکیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا الٹ۔ شیطان کا کام توڑنا ہے، رحمان کا کام جوڑنا ہے۔ شیطان کا کام نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جانا ہے، رحمان کا کام تاریکیوں سے نکال کے نور میں لانا ہے۔ یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے، بن دیکھے مانتے ہیں۔ جس کو تقوی نصیب ہو وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ نشانی ان کی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق کے خزانے دیے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے، مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے۔ یعنی دل میں جب اخلاق نبوی آ جائے تو سخاوت کا پیکر بن جاتا ہے۔
सखावत का मतलब ये नहीं है कि वो करोड़ों और अरबों खर्च करे। उसकी बारगाह में एक खजूर का दाना भी ओत पहाड़ जितने सोने से ज़्यादा मकाम रखता है, अगर इखलास नीयत मन में नसीब हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इन्फाक का हुक्म फरमाया। एक साहबी गए, घर में जाके देखा कोई शय नहीं थी। सारी रात एक यहूदी के बाग को सैराब करने के लिए पानी निकाल निकाल के डोल देते रहे। सुबह जितनी खजूरें उससे मिली तो आधी खजूरें जाके घर में रखी, आधी अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश की। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देख के तो जो इकट्ठे कर रहे थे ना माल, उनको फरमाया कि जितने ढेर लगे हुए हैं ना, ये सारी खजूरें ले लें, इनमें से दो दो खजूरें हर ढेर पर जाके रख दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन खजूरों के सदक़ों में सारों की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। इसके पीछे वो इखलास की दौलत है कि इसके सदक़े में सारी कबूलियत होगी। तो युमिनून बिल गैब व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं। वमिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, यानी ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं। दो ही वहियाँ मानते हैं, जो सैयदुल अंबिया पर वही नाजिल हुई उस पर भी ईमान रखते हैं, जो आपसे पहले वही नाजिल हो चुकी उस पर भी ईमान रखते हैं। बाद में किसी वही को मानते ही नहीं हैं, लानत भेजते हैं उस पर। हाँ, वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, आखरत पर ईमान रखते हैं कि मैं बेमुहारा पैदा नहीं किया गया, उठा के मुझे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा और मुझे से सारे आमाल का, सारी अपनी नेमतों का मालिक हिसाब किताब मिलेगा। तो इस्तिग़फ़ार, मग़फ़िरत तलब करना, ये तमाम नेमतों के हुसूल की कुंजी है। और जो मोमिनीन होते हैं वो बुरे अखलाक से अपने आप को खाली करते हैं, अखलाक हसना का अपने आप को पैक कर बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको, मुझे अपने महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मतों के सदक़े में ईमान के नूर से रोशन व मुनव्वर करे और अखलाक नबवी को अपने मन में, अपने दिल में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।